رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ فجر کی ابتدائی 2 آیتیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے 2 اہم ترین قسموں کے ذریعے سے اپنی بات کو اس کائنات کے انسانوں کے لیے بیان فرمایا، جن میں پہلی قسم پروردگار نے فجر کی کھائی، اور دوسری قسم پروردگار نے ان 10 راتوں کی کہ جن 10 راتوں کو نہایت درجہ اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ ان 10 راتوں کو اس امت کے لیے سرمایہ حیات قرار دیا. اور انہی 10 راتوں کے درمیان اب تقریباً ہم ان 8 راتوں اور 8 شبوں سے تقریباً فیضیاب ہو چکے، اور اب وہ رات بھی قریب آ رہی ہے کہ جو رات اس کائنات کے لیے سخت ترین شب شمار ہوتی ہے. آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس گفتگو میں ہمیں جس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، اور آپ کو جس کا نہ صرف یہ کہ معرفت جس کی حاصل کرنی ہے، بلکہ جس کا سوگ بھی منانا ہے، غم کرنا ہے، وہ ذات میدان کربلا کی ایک ایسی عظیم ذات ہیں کہ جن پر جو جس عمر کا ہے اس نے اسی اعتبار سے اس ذات پر بھروسہ کیا ہے. اگر بچوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اعتبار اسی غازی پر ہے،
اگر جوانوں اور نوجوانوں کی بات کہی جائے تو سب سے زیادہ اعتماد غازی پر ہے۔ اگر بزرگوں کی بات کہی جائے تو سب سے زیادہ بھروسہ غازی پر ہے۔ حتیٰ خواتین کی اگر بات کہی جائے تو سب سے زیادہ اگر خواتین کو اطمینان ہے تو غازی پر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جس پر بھروسہ کیا ہے میدان کربلا میں وقت کے نمائندہ پروردگار نے، وہ ذات بھی غازی کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اعتبار، سب سے زیادہ اعتماد، سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی ذات پر ہے تو اس ذات پر ہے کہ جنہیں میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے قمر من الاقمار کہا ہے، یعنی روشن چاندوں کے درمیان سب سے زیادہ چمکنے والا چاند، یہ ٹائٹل دیا ہے سرکار سید الشہداء نے۔ اور بقیہ روایتوں میں آپ کا جو لقب وارد ہوا ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ یہ دو بھائی بہن میدان کربلا کے بالکل منفرد ہیں۔ چونکہ آج میرا موضوع اس دوسری طرف جانے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اشارتاً عرض کر دوں کہ میدان کربلا میں یہ دو شخصیتیں بڑی منفرد ہیں۔ بھائی ہے تو قمر بنی ہاشم ہے، بہن ہے تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، اور یہ دونوں اپنی ذات میں منفرد ہیں، بے مثال ہیں، ان کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن اب جس بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے اور بہت سے جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال پایا جاتا ہے کہ جب بڑی شخصیت موجود ہوتی ہے تو پھر معمولاً ان کے بعد والی شخصیت کے لیے وہ ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بڑی شخصیت کی ذات سے ٹکرائے نہیں۔ میں واضح کر دوں، اس میدان کربلا میں سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے زیادہ منفرد شخصیت اگر کسی کی ہے تو فرزند رسول، فرزند زہرا، فرزند امیر المؤمنین سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی امام حسین کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کوئی امام حسین علیہ السلام کے سامنے رک نہیں سکتا، کوئی امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات میں نہ کل کوئی کر سکتا تھا، نہ کائنات میں آج کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ امام حسین کے سامنے اپنے قد کو بلند کر سکے۔ سرکار سید الشہداء سب سے بڑی شخصیت ہیں، سب سے زیادہ محترم شخصیت ہیں۔ تو اگر سرکار سید الشہداء سب سے زیادہ بڑے ہیں تو پھر ان کے بعد جتنی شخصیتیں ہیں بہرحال ان کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا کہ جو آقا امام حسین کا ہے۔ وہ امام ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ حجت پروردگار ہیں۔ ان کی ہی بنا پر میدان کربلا میں لوگوں کا قتل کیا جانا شہادت بنے گا۔ نہیں پتا آپ نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا؟ اگر امام معصوم نہ ہوں تو پھر قتل رہ جائے گا، شہادت نہیں بنے گی۔ تو جس ذات کی بنا پر میدان کربلا میں شہادت بنی ہے وہ ذات امام حسین علیہ السلام کی ہے، تو ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت امام حسین کی ہے، اگر قمر بنی ہاشم کہا گیا تو سرکار وفا کو کہا گیا۔ اگر چاند کہنا ہے، وہ بھی چمکتا ہوا چاند، تو پھر یہ لفظ تو سرکار سید الشہداء کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹائٹل تو جناب سرکار امام حسین کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ سرکار وفا کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ یہ ایک بات کہ جو اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جس کی طرف مجھے آپ کو لے کر جانا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے بعد جو شخصیت سب سے بڑی دکھائی دیتی ہے، جو شخصیت سب سے زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے، وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ سرکار وفا کی شخصیت ہے۔ اپنے بھائیوں کے درمیان بھی عجیب ہے،
ایک ماں اور ایک والد کی بنا پر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اس میدان کربلا میں سرکار وفا کے علاوہ ان کے حقیقی 3 بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے جوانوں نوجوانوں کو ان کے نام تک نہ پتا ہوں۔ ان کے درمیان بھی بقیہ تو بقیہ ہیں، ان کے درمیان بھی سرکار وفا منفرد ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آقا کا وہ جملہ ہے کہ اِنَّ لِلْعَبَّاسِ لَمَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، میرے چچا جناب عباس کے پاس اللہ نے وہ درجہ رتبہ اپنے نزدیک قرار دیا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ درجہ ہے کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء فی یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اس درجے کو دیکھ کر تمام شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے۔ ذرا سا ڈفرنس ہے حسد اور غبطہ کے درمیان۔ حسد کہتے ہیں کسی سے مال کو چھین کر خود کو فیضیاب کر لینا، یہ حسد ہے، لیکن غبطہ کہتے ہیں کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی پوسٹ کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا۔ میدان محشر میں سرکار وفا کو جو اللہ درجہ اور رتبہ عطا کرے گا، سارے شہداء ناز کر رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ سرکار وفا کو اتنا عظیم درجہ کیوں ملا؟ نہ بھائیوں کو وہ درجہ ملا، نہ بقیہ اصحاب امام حسین میں کسی کو یہ درجہ ملا۔ عجیب ہے، اصحاب امام حسین کے درمیان اگر کسی کو تنہا امان نامہ مل رہا ہے تو سرکار وفا کو مل رہا ہے۔ جب کوئی بڑا مارکا ہوتا ہے تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ سامنے کی فوج کا جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے توڑ کر اپنے سے ملا لیا جائے، نتیجے میں وہ لشکر کمزور ہو جائے گا، ہمارا لشکر مضبوط ہو جائے گا۔ میدان کربلا میں صرف اگر امان نامہ آیا ہے تو جناب عباس کے لیے آیا ہے۔ یہ امان نامہ شمر کی طرف سے لے کر آنا بتا رہا ہے کہ شمر اگر کسی سے ڈر رہا ہے تو صرف غازی عباس سے ڈر رہا ہے، خوف ہے تو صرف غازی کا خوف ہے۔ اور پھر اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کیے دیتا ہوں، غازی نے اس موقع کے اوپر کیا جواب دیا۔ مجھے وہ امان نامہ نہیں چاہیے۔ امان نامے میں لکھا تھا کہ آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، آپ کے کوئی بھی مزاحمت نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچائے گا، یہ لکھوا لیا تھا ابن زیاد کے ذریعے سے۔ اس کے اوپر باقاعدہ تحریر تھا کہ یہ عباس ہماری پناہ میں ہیں، اور وجہ بھی ہے، اس وجہ میں مجھے تفصیل میں نہیں آنا ہے اس لیے کہ بقیہ باتیں اہم ہیں، ان کو مجھے پیش کرنا ہے۔ غازی کے لیے امان نامہ آ رہا ہے اور یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ ویل ہو تمہارے پر، جہنم میں جاؤ تم، مجھے تمہارا امان نامہ نہیں چاہیے ہے۔ جب میرا امام مشکلات میں ہے تو عباس آرام نہیں اٹھا سکتا۔ یہ معیار دیا ہے ساری امت کے لیے۔ امام کی مشکل ہماری مشکل ہے، امام کی سختیاں ہماری سختیاں ہیں۔ وہ مشکلات میں ہو، ہم آرام سے نہیں رہ سکتے۔ توجہ ہے، یہ معیار دیا ہے۔ اور اب آپ متوجہ ہوئے، غازی کو امان نامہ مل رہا تھا، لیکن یہ منفرد صحابی امام حسین ہیں کہ جنہوں نے امان نامے کو ٹھکرا کر خود وفاداری کا تمغہ لے لیا۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ بھی اصحاب پیغمبر میں تھے کہ جو رسول کو چھوڑ کے وفادار بننا چاہتے تھے۔ عباس وہ صحابی حسین ہیں کہ جو امان نامہ چھوڑ کر وفادار بن رہے ہیں۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، غازی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے تو ان کے لیے یہ کہا کہ جو میدان چھوڑ کر جا رہے تھے، حتیٰ وہ اصحاب پیغمبر کہ جو با وفا تھے، وہ اصحاب پیغمبر کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر تھے، ان سے بھی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ مشہور واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا اس خطیب کا کہ جنہوں نے اپنی دلیلوں کے ذریعے سے منبر پر یہ بات ثابت کی کہ سرکار وفا اور جناب سلمان کے درمیان جناب سلمان کا رتبہ زیادہ ہے۔
نتیجے تک ابھی لے کے آ رہا ہوں، جملہ میں عرض کر رہا ہوں ان کا، اس لیے زیادہ ان کا درجہ ہے کہ جناب سلمان کو رسول اللہ نے علم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس ذات سے علم لیا جائے جتنا عظیم استاد ہوتا ہے شاگرد بھی اتنی ہی عظمت پیدا کر لیتا ہے۔ تو سرکار رسالت مآب نے جناب سلمان کو علم دیا، تو اس کی بنا پر جناب سلمان کا درجہ اور رتبہ زیادہ ہے، اور سرکار وفا یقیناً بہت عظیم ہے، لیکن جناب سلمان سے مقابلہ نہیں ہے۔ رات میں انہوں نے ہی خواب میں دیکھا کہ بزم سجی ہے، سارے بزرگان تشریف فرما ہے، خود رسالت مآب بھی موجود ہیں، امیر المؤمنین موجود ہیں، اور خود غازی بھی موجود ہیں۔ جناب سلمان داخل ہوئے، ہاتھ میں ان کے وہ ٹرے ہے کہ جس میں پانی ہے، ایک ایک کر کے سب کی خدمت میں پانی پیش کیا، یہاں تک کہ غازی کے سامنے بھی پانی لے کے حاضر ہوئے۔ اس خطیب نے اس موقع پر خواب ہی میں یہ اعتراض کیا کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ غازی کی بارگاہ میں پانی لے کے حاضر ہوئے ہیں، جواب سنیں گے۔ جناب سلمان نے جواب دیا کہ اے نادان کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرکار وفا جناب عباس کا درجہ اور رتبہ کیا ہے؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے رسول اللہ نے علم دیا ہے، اس بنا پہ میں غازی سے پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ بھولنا نہیں، میں جتنا بھی درجہ حاصل کر لوں، جتنا بھی رتبہ حاصل کر لوں، میں اگر چاند بن بھی جاؤں تو میں اصحاب کا چاند ہوں، عباس تو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ دیکھیے آپ توجہ دیں، اس بات کو آپ اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے افراد ہوں گے جو افریقہ بھی گئے ہوں گے، اور آپ اس وقت ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں جو انسان کے چہرے کا انداز ہے وہ بالکل افریقہ میں رہنے والوں کے بالکل اپوزٹ، بالکل اگینسٹ ہے نہیں، دو جگہ کے چہرے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اور آپ جس موقع کے اوپر افریقہ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کا چہرہ تو صاف ہے، یہ گورے ہیں، لیکن جب آسٹریلیا جاتے ہیں تو اب وہ گورا پن ختم ہو گیا ہمارا، اب یہاں کوئی ہم کو گورا کہنے پہ تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے درمیان گورے کہلائے تھے وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہر ایک کے درمیان گورے نہیں کہلائیں گے، افریقیوں کے بیچ میں گورے کہلائیں گے، لیکن کمال تو اس کا ہوگا کہ جو آسٹریلیا والوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود گورا کہلائے۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ خوبصورت ہے تو کن کے درمیان خوبصورت ہے؟ امتیوں کے درمیان خوبصورت نہیں ہے، اصحاب کے درمیان خوبصورت نہیں ہے، جناب عباس بنی ہاشم کے درمیان خوبصورت ہے۔ کون جناب عباس کی عظمت کو محسوس کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ جو اس کی تعلیم کی بنا پر اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پڑھ لکھ لیا مولانا کہلائے، تعلیم حاصل کر لی تو ڈاکٹر کہلائے، پڑھ لیا انہوں نے پاس کر لیا تو انجینئر کہلائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور اب کچھ دنوں کے بعد نام کے پہلے وہ لفظ، وہ ٹائٹل آئے گا، انجینئر فلاں، ڈاکٹر فلاں، مولانا فلاں، یہی تو ہوگا نا۔ اور اگر کسی موقع کے اوپر صرف ٹائٹل لے لیا جائے، غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف ٹائٹل کا ذکر کریں، مثلا مجھے ڈاکٹر چاہیے، سامنے والا پوچھے گا کس ڈاکٹر سے ملنا ہے؟ آپ کہیں مجھے اپنے گھر کا نقشہ بنوانا ہے، انجینئر کے پاس جانا ہے، پوچھا جائے گا کس انجینئر کے پاس جانا ہے؟ آپ کہیں مجھے مولانا کے پاس جانا ہے، پوچھا جائے گا کس مولانا کے پاس جانا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی مولانا کا ٹائٹل مولانا ہے، لیکن ان کی ذات سے تبھی یہ لقب وابستہ ہوگا جب نام کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ لیکن عجیب ذات ہے، کائنات میں ایک ایسی منفرد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات سے اپنے ٹائٹل کو ایسا وابستہ کر لیا ہے، اب لیا جاتا ہے ٹائٹل، یاد آتی ہے وہ ذات۔ نہیں، آپ کے ذہنوں کو نہیں پہنچا پایا۔ علمدار ایک ایسا ٹائٹل ہے جو جناب ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ہر اللہ کے صحیح نمائندے کو علمدار کہا گیا ہے، حتیٰ سرکار امیر المؤمنین کے ٹائٹل میں بھی علمبردار ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں کہوں علمدار، فوراً ذہن جناب عباس کی طرف جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بقیہ کے نام کے ساتھ ٹائٹل آئے گا تب سمجھ میں آتا ہے۔ غازی نے ٹائٹل کو کچھ اس طرح سے لے لیا ہے، غازی نہ بھی کہا جائے تو علمدار سمجھا دیتا ہے۔
صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ اب یہ ذات کے ساتھ یہ لقب وابستہ ہو گیا ہے، اب علمدار کہیں بھی کہا جائے غازی ذہن میں آئیں گے۔ اور یہ ایک انفرادیت ہے کہ جو اللہ نے غازی کے ساتھ رکھی ہے، کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو۔ اور عجیب اللہ نے یہ انفرادیت رکھی ہے، آپ حضرات کے وہاں تو یہ شاید مشکل نہ ہوتی ہو، ہم لوگوں کے وہاں جب بارش کا سیزن ختم ہوتا ہے، بظاہر شاید یہاں کے اوپر بارش خود ایک سیزن نہیں ہے، وہ کسی بھی موسم میں آ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ کے وہاں باقاعدہ، آپ بھی پاکستان ہندوستان میں جانتے ہیں، ایک باقاعدہ سیزن ہوتا ہے، اور جب یہ سیزن ختم ہوتا ہے تو اب بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں میں مرمت کروانی پڑتی ہے۔ دیوار میں پانی آ گیا، اس کو مرمت کروانا پڑے گا، اگر یہ پانی رہ جائے گا تو دیوار کچھ دنوں بعد گر جائے گی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیس میں پانی آ گیا ہے، اگر اس کو وہاں سے نہیں خالی کیا گیا تو کچھ دنوں بعد بیس کے لیے خطرہ ہو جائے گا، پوری عمارت گر سکتی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھت میں پانی آ گیا ہے، اب اس کو سکھانے کے لیے کچھ حصہ کھولا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اس پہ پلاسٹر چڑھایا جائے گا، اس لیے کہ پانی کی عجیب خاصیت ہے، اگر پانی کچھ دیر ٹھہرا رہ جائے تو آس پاس کی چیزوں کو گرا دیتا ہے۔ دنیا میں ہم نے پانی کی تاثیر یہ دیکھی ہے کہ جہاں پر ہوتا ہے وہ آس پاس کی چیزوں کو گرا دیتا ہے، لیکن ایک منفرد بارگاہ ہے جہاں زمین میں پانی بہ رہا ہے، عمارت اپنی مضبوطی کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، وہ ایک اکیلی بارگاہ غازی عباس کی ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، دنیا میں پانی کی تاثیر گرانا ہے، غازی کی بارگاہ میں آ جانے والا پانی شفا عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بھی غازی کی بارگاہ میں دکھائی دے رہا ہے۔ عجیب انفرادیت ہے۔ میں جلدی اپنے مراحل کو طے کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس سوال کے جواب تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سبھی ماشاءاللہ زیارتوں میں جاتے ہیں، پروردگار عالم ہم سبھی کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ کاظمین میں کتنے معصوم کے حرم ہیں؟ حرم ایک ہے، 2 معصوم دفن ہیں، ہے نہیں؟ سامرہ میں کتنے معصوم ہیں؟ سامرہ میں 2 معصوم دفن ہیں، حرم ایک ہے۔ کاظمین میں تو قبے 2 ہیں لیکن حرم ایک ہی ہے۔ مشہد مقدس میں 1 امام دفن ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، اس عظیم الشان باعظمت بارگاہ میں 1 امام دفن ہے، اور اس لیے ایک ہی روضہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سرکار امیر المؤمنین کے حرم مطہر میں امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے آس پاس، نہیں، بڑی بڑی شخصیتیں دفن ہیں، اور اپنے زمانے کے بزرگان دفن ہیں، لیکن کسی ایک کا بھی حرم امیر المؤمنین کے علاوہ نہیں ہے۔ کاظمین میں سید رضی، سید مرتضیٰ دفن ہیں، یہ دین کے ستون شمار ہوتے ہیں۔ یہ سید مرتضیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے شیعیت کو بچایا ہے، بچایا اس معنی میں کہ اس زمانے میں یہ سرکاری طور پہ اگر نہ اعلان کیا جاتا یہ 5واں مذہب جعفری ہے تو یہ شیعت مٹ جاتی۔ سید مرتضیٰ اتنی اہم شخصیت ہیں، کاظمین میں دفن ہیں، حرم نہیں ہے ان کے پاس، ہے نہیں؟ متوجہ ہیں آپ کے نہیں؟ مشہد مقدس میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء دفن ہیں، کتنی عظیم شخصیتیں دفن ہیں، لیکن اب جب امام معصوم کا حرم ہے تو اب کسی غیر امام کا حرم نہیں ہو سکتا۔ آپ پہنچ گئے، میں کہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں؟ جس جگہ پر امام کا حرم ہوتا ہے پھر امام کے علاوہ کسی اور کا حرم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نہ جانے نگاہ پروردگار میں غازی کی کتنی عظمت ہے کہ جس کربلا میں امام حسین کا حرم ہے وہیں پر غازی کا بھی حرم موجود ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ خود چوتھے امام نے دفن فرمایا ہے۔ امام معصوم کا عمل ہے، انسانی دخالت نہیں ہے کہ عام انسان نے جذبات میں یہ جملہ کہہ دیا، یہ جذبات میں یہ کام کرتی، نہیں، چوتھے امام نے خود دفن فرمایا ہے وہاں پر۔ بقیہ گنج شہداء میں دفن ہوئے، لیکن غازی کو الگ جہاں پر شہادت وہیں پر دفن فرمایا ہے۔
توجہ فرمائیے، یہ عظمت ہے غازی کی۔ میں عرض کروں کہ غازی کی بہادری کے جوہر تو عجیب ہیں۔ میں ایک جملہ آپ حضرات کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ غازی کی بہادری تو اس زمانے میں بھی سامنے آئی ہے، البتہ بعض روایتیں ہیں، بعض روایتوں کی بنا پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب عمر مبارک غازی کی کل 11-12 سال کی ہے اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین نے اپنے اس بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجا ہے تو عجیب انداز سے بھیجا ہے۔ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، عجیب انداز سے بھیجا ہے۔ غازی جب میدان میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو چہرے پر نقاب ہے، اور ساری امت یہ کہہ رہی تھی، سارا شام سے آنے والا لشکر کہہ رہا تھا کہ خود امیر المؤمنین علی ہیں جو میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ دائیں طرف جاتے تو لوگ کہتے علی آ گئے، علی آ گئے، بائیں طرف جاتے تو لوگ کہتے علی آ گئے، علی آ گئے، سیدھے نکل پڑتے تو لوگ کہتے علی آ گئے، علی آ گئے۔ کائنات میں یہ اکیلی ذات ہے جناب عباس کی کہ جو دشمنوں سے بھی علی علی کہلوا لیتے ہیں۔ اب آپ اس جملے کو محسوس کریں کہ جو غازی نے اس موقع پہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں کہ تخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، اس قوم کو تم موت سے ڈراتے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلنے کی عادی ہے، تو اس قوم کا جوان فکیف کان فی الرجولیہ، اس قوم کا جوانی میں کیا عالم ہوگا۔ سوچو تم کس سے بات کر رہے ہو۔ میں ایک جملہ کہہ کے خطبے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں، کائنات میں 2 موقعوں پر دھوکا ہوا، دشمنوں کو ذات پر دھوکا ہوا۔ ایک صفین میں بیٹے کو دیکھ کر لوگ سمجھے کہ بابا آ گئے، دوسرا موقع بھائی کو دیکھ کر دشمن یہ سمجھے کہ رسول اللہ بستر پہ لیٹے ہیں۔ یہ عجیب انفرادیت ہے۔ اگر ہجرت کی شب ہے تو لوگ نبی کو سمجھ رہے تھے علی کو دیکھ کر، اور جس موقع پر صفین کا مرحلہ آیا ہے لوگ عباس کو دیکھ کے علی سمجھ رہے تھے۔ یہ عجیب انفرادیت۔ اور اب آئیے، میں یہ سارے ہمارے جوانوں کے لیے درس ہے، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ سب کے لیے درس ہے بلا استثناء۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب یہی فلسفہ عزاداری ہے۔ ایک بڑا عظیم الشان خطبہ دیا ہے سرکار وفا نے اسی خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر۔ یہ کعبے کی چھت چھوٹی چھت نہیں ہے، اور آج سے ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ اونچی قرار دی گئی ہو، گزشتہ زمانے سے اونچی رہی ہے۔ جس چھت پر لوگ جا نہیں پاتے اس چھت پر جا کر خانہ کعبہ کے غازی نے خطبہ دیا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں آرٹیکل لکھا تھا، شاید ہمارے بعض برادران نے بھی دیکھا ہوگا، کہ بے مثال منبر پہ بے مثال خطیب۔ دنیا میں ایسا آپ نے خطیب نہیں دیکھا ہوگا، نہ ایسا منبر دیکھا ہوگا۔ جملہ کہاں سے شروع کیا سنیں گے آپ؟ فرماتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس ذات نے اس خانہ کعبہ کو اشارہ کیا، اس خانہ کعبہ کو ان کے والد کے آنے سے برکت عطا کی۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ یہ جملہ کس کے لیے فرمایا ہے؟ سرکار یہ سارے جوانوں کے لیے درس ہے۔ ہم بزرگان تو واقف ہیں، بزرگان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سے مراد یہ کہ ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ جو والد سرکار سید الشہداء کے ہیں وہی سرکار ابو الفضل عباس کے بھی ہیں، والد میں فرق نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ کہہ سکتے تھے
کہ یہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کو شرف میرے والد کے آنے سے ملا ہے، لیکن میرے لفظ نہیں کہا، بے قدوم ابی ہے، فرمایا یہ امام حسین کے والد کے آمد کی بنا پہ کعبے کو شرف ملا ہے۔ یہ انکسار ہے غازی عباس کا کہ اپنے والد کے بجائے امام کے والد کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ یہ امت کو بتانا چاہ رہی ہیں جب امام کے سامنے موجود ہو پھر تمہاری کوئی شخصیت نہیں ہے، جو شخصیت ہے وہ امام کی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیا آپ حضرات۔ اور پھر کیا فرمایا؟ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک یہی صرف اللہ کا گھر تھا وہ اس امام حسین کے والد کی آمد کی بنا پہ کیا بن گیا؟ قبلہ بن گیا۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، یہ کل تک صرف اور صرف اللہ کا گھر تھا، امیر المؤمنین کے آ جانے کے بعد قبلہ بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے کعبے میں آ جانے سے امیر المؤمنین کو فضیلت ملی ہے۔ غازی نے اعلان کر دیا یہ فضیلت علی کی نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے ہیں، یہ فضیلت کعبے کی ہے کہ علی آ گئے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ امیر المؤمنین کے فضائل میں اضافہ ہو گیا، امیر المؤمنین کے فضائل میں اضافہ نہیں ہے، یہ کعبے کو شرف ملا ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ سن لیا جملہ آپ نے؟ خانہ کعبہ میں اندر کون آ سکتا ہے؟ حتیٰ پورے مکے میں داخل ہونے کے لیے آج بھی شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس زمانے ہی سے جب فتح مکہ ہو چکا اب یہ قید لگا دی گئی کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر وہی انسان آئے گا جو اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہوگا۔ غازی آپ جب خطبہ دے رہے ہیں تو ان لباس حج میں آنے والے حاجیان کرام کو جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے والے سمجھے جاتے ہیں، جو حج کرنے آئے ہیں، 8 کو خطبہ دیا ہے، سارا مجمع حاجیوں کا ہے۔ یہ جو حج کرنے آئے ہیں ان کو آپ ایتھا الکفرۃ الفجرہ کہہ رہے ہیں، اے کافرو، اے فاجرو، میری بات سنو، یہ ان میں سے تو کوئی کافر نہیں ہے، ان میں سے تو سب پکے مسلمان سمجھے جاتے ہیں، ان کے تو اچھے اچھے نام ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں۔ لیکن غازی کا جملہ بتا رہا ہے مسلمان وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو کعبے کا حج کرنے آ جائے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو امام معصوم کی بیعت میں آ جائے۔ پر جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کا انکار کافر نہیں بناتا ہے، حسین کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اگر تمہیں حسین کو قتل کرنا ہے میں طریقہ بتائے دیتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ کہا یہی گمان، یہی وہم پیدا ہوا تھا قریش کو کہ وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تک امیر المؤمنین علی با حیات رہے رسول اللہ تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ پائے، اور جب تک عباس زندہ رہے گا تمہارے ہاتھ حسین تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ غازی نے بڑی آسانی سے، بڑے آسان لفظوں سے اس امت کو بتا دیا کل جو حال قریش کا تھا آج تمہارا ہے، کل جو حال رسول اللہ کا تھا آج وہی حال امام حسین کا ہے، کل جو حال رسول اللہ کے ساتھ امیر المؤمنین علی کا تھا وہی حال آج ہمارا ہے۔ مولا نے پیغام دے دیا، پہچانو تو وقت کا ظالم کون ہے، وقت کا رسول کون ہے، وقت کا علی کون ہے۔ ایک دفعہ اور اب آپ وہ فضیلت بھی سن لیجئے، پھر میں آخری مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں۔ سرکار وفا کے القاب میں ایک لقب باب الحسین ہے۔ باب یعنی دروازہ، اسی لیے ہمارے بزرگ المحتہ مرحوم آیت اللہ شہید باقر الصدر بھی جس موقع پہ کربلا معلی آتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ سرکار وفا کے حرم کے پاس کہیں قیام کریں۔ پہلے سرکار وفا کی بارگاہ میں آ کے زیارت پڑھ کے اجازت لیتے تھے، پھر آقا کی بارگاہ میں آتے تھے۔ پہلے دروازے پر آؤ پھر امام کے پاس جاؤ، اسی لیے اللہ نے باب الحسین کہا ہے۔
آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ یہ سرکار وفا کا وہ لقب ہے کہ جس لقب کو معصوم نے عطا کیا ہے۔ سرکار وفا باب الحسین ہیں۔ کائنات میں دو ہی باب ہیں، دو ہی شخصیتیں دروازہ ہیں۔ وہ والد ہیں کہ جو باب شہر علم پیغمبر ہیں، یہ بیٹا ہے جو باب الحسین ہے۔ اگر پیغمبر تک جانا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ دروازے پہ آؤ، اگر حسین تک آنا ہے تو ضروری ہے کہ دروازے پہ آؤ۔ بس جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، کائنات نے نہ والد کو پہچانا نہ بیٹے کو پہچانا ہے، تب تک رسول نہیں ملیں گے جب تک علی کے پاس نہیں آؤ گے، جب تک عباس کے پاس نہیں آؤ گے حسین نہیں ملنے والے ہیں۔ اسی لیے غازی کو باب الحسین کہا گیا ہے۔ انفرادیتیں اللہ نے بڑی عطا کی ہیں، ان سبھی تک میں نہیں جا سکتا، نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہاں آئیے میں اس جواب کی طرف لے کر چلوں کہ کیوں سرکار وفا کو اللہ نے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ قمر بنی ہاشم قرار دیا۔ کیوں قمر بنی ہاشم کہا؟ اس کی ایک وجہ لکھی ہے علماء نے۔ دیکھیے اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء سے بڑی کوئی ذات نہیں، سب سے عظیم شخصیت ہے۔ لیکن چاند اگر کہا گیا، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، خود امام حسین نے کہا تھا، نفسی فداک ارکب نفسی فداک، بھائی میں تم پہ قربان ہو جاؤں، جاؤ۔ جا کے جب شمر آیا تھا اس موقع بھی جملہ فرمایا تھا کہ ارکب نفسی فداک، عباس گھوڑے پر بیٹھو، جاؤ بات کرو، میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ کائنات امام حسین پہ قربان ہونے کی تمنا کرتی ہے، حسین خود کو عباس پہ قربان کرتی ہیں۔ یہ جو اس کے بعد فرمایا تھا کہ تم قمر بنی ہاشم، تم قمر من الاقمار ہو، یہ جو سرکار وفا کا لقب ہے قمر من الاقمار، اس کی وجہ ہے اس کائنات میں ہمارے پاس دو سورس آف لائٹ ہیں، ایک یہ فلک پہ چمکنے والا سورج، دوسرا یہ چاند، لیکن ان دونوں کی لائٹس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ذاتی ہے، چاند کی جو روشنی ہے وہ کسبی ہے، یعنی وہ لیتا ہے اس لیے چمک رہا ہے۔ آپ کے سروں پہ اس وقت جو چاند چمک رہا ہے وہ اس بنا پر کہ دنیا میں دوسرے گوشے میں سورج چمک رہا ہے، اس کی روشنی چاند تک آ رہی ہے، لہٰذا آپ کو یہ چاند چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے معنی ہے چاند کے پاس اپنی ذاتی لائٹ نہیں ہے، پرسنل لائٹ نہیں ہے، اس کے پاس خود اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس نے سورج سے لیا ہے، جو بھی روشنی ہے وہ آفتاب کے ذریعے سے اس تک پہنچی ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے روایتوں میں امام معصوم کو سورج کہا گیا ہے۔ 8ویں امام کی روایت موجود ہے کہ الامام کالشمس، امام سورج کے جیسا ہوتا ہے۔ یہ عجیب انفرادیت ہے۔ میدان کربلا میں اللہ نے امامت کی شکل میں سورج کو قرار دیا ہے، سرکار وفا کی شکل میں چاند کو قرار دیا ہے۔ اب جتنی روشنی سرکار وفا کے پاس ہے وہ سب آقا حسین سے عطا کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ جس موقع پہ، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جس موقع پہ سرکار وفا میدان کربلا میں آقا کے سامنے آئے، آپ سبھی جانتے ہیں پورا لشکر شہید ہو چکا تھا، لیکن امام حسین نے جملہ فرمایا کہ عباس اذا مضیت تفرق عسکری، عباس چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ کب آئے تھے غازی؟ اچھا صبح سے کئی بار آ چکے تھے، لیکن یہ آخری جملہ کب فرمایا؟ بالکل آخری ملاقات میں جب امام حسین کے پاس غازی آئے ہیں تو فرمایا کہ اگر تم جا رہے ہو تو لشکر بکھر جائے گا۔ کیا امام حسین کو، ہمیں آپ کو پتا ہے کیا امام حسین کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ حبیب شہید ہو چکے ہیں؟ میں مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا امام کو نہیں خبر ہے معاذ اللہ کہ زہیر ابن قین شہید ہو چکے ہیں؟ کیا امام کو نہیں پتا ہے کہ جون دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں؟
کیا امام کو نہیں پتا ہے کہ بلال جا چکے ہیں، ہلال جا چکے ہیں؟ کیا امام کو خبر نہیں ہے کہ جناب عون اور جناب محمد اور جناب قاسم سب شہید ہو چکے ہیں؟ پھر یہ جملہ کیوں فرمایا کہ اذا مضیت تفرق عسکری؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں یہ سوچتی ہیں کہ غازی امام حسین کے سامنے جب آ کے اجازت لے رہے ہیں تو ایک بھائی ہے کہ جو آقا کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اپنی نگاہوں سے عباس کو نہ دیکھو، نگاہ حسین سے عباس کو دیکھو۔ دنیا عباس کو اکیلا سمجھتی ہے، حسین عباس کو پورا لشکر سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمائے کہ اذا مضیت تفرق عسکری، عباس تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ میں آج غازی کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لوں گا۔ تبریز میں ایک عظیم الشان عالم مجتہد فقیہ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، تبریز کے نہیں ہے، واقعہ تبریز کا ہے، اپنے زمانے کے بڑے عظیم الشان مجتہد گزرے ہیں جن کا تذکرہ 3 دن پہلے آیا تھا، آج پھر آ رہا ہے، اور عاشورہ کے بعد کی جو مجلس ہے اس میں بھی آئے گا۔ اپنے زمانے کے بڑے مجتہد اور فقیہ تھے، مرحوم شیخ دربندی علیہ رحمت والرضوان، بڑے عظیم انسان تھے۔ پوری کتاب اسرار الشہادہ مقتل کی لکھی ہے جو آج ہمارے لیے بہترین مدرک ہے اس واقعات کربلا کے لیے۔ مرحوم دربندی گئے تبریز، اچھا یہ اپنے زمانے کے خطیب بھی تھے، بڑے اچھے خطیب بھی تھے۔ اپنے جوانی کے زمانے میں یہ تبریز گئے تھے مجلس پڑھنے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ بعض تاریخوں میں اختلاف ہے، مثلا 6 محرم کو کس کا سوگ منایا جائے، تھوڑا سا کہیں کہیں اختلاف ہے، بعض جگہوں پہ جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ جناب علی اکبر کا ہوتا ہے۔ مثلا 9 محرم کے لیے بھی بعض جگہوں پر اختلاف ہے کہ جناب علی اصغر کا تذکرہ اس دن ہو یا 6 تاریخ کو ہو، بعض جگہوں پہ اختلاف ہے۔ حتیٰ 7 تاریخ میں بھی تھوڑا سا علماء نے روایت جو کیا ہے اس میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن 8 محرم ساری دنیا میں سرکار وفا کا ذکر ہوتا ہے۔ عجیب، یہ بھی انفرادیت ہے سرکار وفا کی، ساری دنیا میں۔ یہی 8 کی شب یعنی آج کی جو شب تھی، جناب مرحوم دربندی اس مجلس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں 8 تاریخ کو جناب عباس کے مسائب پڑھوں گا، جتنے بیمار جہاں بھی ہوں آ جائیں گے اسے۔ اور یہ خبر، اس زمانے موبائل ہوتا نہیں تھا، فون ہوتے نہیں تھے، لوگوں کے زبانوں کے ذریعے سے خبریں پہنچتی تھیں، آس پاس کے علاقوں میں بھی خبریں پہنچ گئیں۔ 100 سے زیادہ ایسے مریض آئے کہ جن مریضوں کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ اور مرحوم دربندی جس موقع پر منبر پہ بیٹھے، مجلس پڑھی، دوران مجلس انہوں نے ایک جملہ کہا، آپ کو تعجب ہوگا، 27 یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، 27 وہ مریض کہ جو چل کے نہیں آئے تھے واپس چل کے گئے، اور یہ بقیہ جتنے تھے ان سب کی بیماریاں دور ہو گئیں۔ ایک جملہ کہا تھا مرحوم دربندی نے، کہا تھا کہ مولا میری کوئی خود حیثیت نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مولا میں نے ان سارے مریضوں کو آپ کے نام پہ بلایا ہے، میری حیثیت نہیں ہے مولا، لیکن آپ کے نام کی عزت یہ ہے، آپ کو اللہ نے باب المراد بنایا ہے کہ ان کی بیماریوں کو مولا دور کر دیجئے۔ سارے بیمار ٹھیک ہو گئے تھے۔ آج کی شب مولا سے مانگنے کی شب ہے۔ بیمار کہاں ہیں؟ غازی کا شفا خانہ کھلا ہوا ہے۔ مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کہ آج کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں مصائب کے بعد دعا کا موقع نہیں ملتا، لہٰذا ابھی دعا کر لیجئے۔ یہ تاریخ بڑی قیمتی ہے، سرکار وفا کا تذکرہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ ساری بیویوں کی امیدوں کا نام عباس ہے، حسین کی آرزوؤں کا نام عباس ہے، علی کی دعاؤں کا نام عباس ہے۔ آج بے اولاد عباس سے اولاد مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں غازی کو واسطہ بنائیے۔
مشکلات میں گھرے ہیں، کسی کی خانوادگی مشکل ہے، کسی کی گھریلو مشکل ہے، کسی کے گھر کی مشکل ہے، کسی کو زمین کی مشکل ہے، کسی کی کوئی مشکل ہے، آج غازی کے پاس صدق دل سے آپ کہیے کہ غازی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری مشکل حل کر دیجئے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ واقعاً غازی سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ جعفر تستری علیہ رحمت اور رضوان اچھے خطیب گزرے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ ان کو خود سرکار سید الشہداء نے یہ خطابت کی توفیق دی تھی، تفصیلی واقعہ ہے، اس پہ نہیں جاؤں گا، میں وقت نہیں بچا ہے میرے پاس۔ مرحوم شیخ جعفر تستری علیہ رحمت اور رضوان نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی زندگی کا، جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بڑے اچھے فارسی زبان کے خطیب تھے، حتیٰ عربی زبان میں بھی خطابت کرتے تھے، عراق بھی پہنچ جاتے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ ان کے، میں یہ جملہ کہہ دوں تاکہ شخصیت سمجھ میں آ جائے، کہ ان کے البتہ یہ حجت الاسلام تھے، مجتہد نہیں تھے، لیکن ان کے بارے میں چونکہ سب کو پتا تھا کہ آقا حسین نے انہیں خطیب بنایا ہے، ان کے درس، ان کی تقریروں میں اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ جو ہمارے ستونوں میں شمار ہوتے ہیں، شیخ اعظم انصاری علیہ رحمت، اور جن کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، اتنا پائے کا عالم۔ شیخ جعفر تستری جب تقریر کرنے کے لیے آتے تھے تو نیچے آ کے بیٹھتے تھے تقریر سننے کے لیے، یہ عالم تھا۔ شیخ جعفر تستری نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا اس کو بیان کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں آیا ہوا تھا کربلا مجلسیں پڑھنے کے لیے، اور میں حرم میں آیا تھا زیارت کرنے کے لیے۔ میں اس وقت گیا حرم میں غازی کے زیارت کرنے کے لیے، اور میں اپنی زیارت پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے اب جو گھوم کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو ایک تخت کے اوپر اپنی ماں کو لٹائے ہوئے حرم میں لے کے آ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ماں بیمار ہوگی، اس کی شفا کے لیے لے کے آ رہا ہے، لیکن اب جو لے کے آیا اور اس نے مولا عباس کی زری کے پاس اس تخت سے نیچے اتار کے لٹایا اپنی ماں کو، میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ بالکل وہ آخری سانس لے رہی تھی، بالکل دنیا سے جانے والی تھی۔ اور اب اس نے غازی کے زری کی طرف توسل کیا اور کہا کہ مولا میں اپنی بیمار ماں کو لے کے آیا ہوں، لایا بیمار ہوں، لے جاؤں گا شفا کے ساتھ، اور آپ سے شفا مجھے چاہیے، آپ کو اللہ نے باب المراد بنایا ہے، آپ سے مجھے شفا چاہیے۔ اور وہ خاص دیہاتی تھا، بالکل آپ جانتے ہیں کہ عرب جو دیہات کے ہوتے ہیں ان کا کلچر ذرا مختلف ہوتا ہے، بولنے کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے، کہ وہ بالکل خاص دیہاتی لہجے میں بات کر رہا تھا، اور تقریباً جو ہمارے آپ کے درمیان مہذب کلچر میں، ایک اچھے معاشرے میں جو تہذیب کی لفظیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بالکل فرینکلی بات کر رہا تھا، بالکل اس طرح سے کہ جیسے مولا کے پاس آیا ہے اور بہت زیادہ کلوز ریلیشن ہے، اور بغیر کسی احترام کے بات کر رہا تھا۔ شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں تو آخری ہچکیاں لے رہی ہے، کیوں اس کے لیے دعا کر رہے ہو، اور تمہارا انداز بھی اچھا نہیں ہے، اب تو وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے جا کے تم غسل کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، قبر کا انتظام، تو بالکل آخری وقت ہے، کیا لے کے آئے ہو تم اس کو۔ اس سے عجیب انداز میں گھوم کے میری طرف دیکھا۔ شیخ جعفر تستری کہتے ہیں، کہتا ہے کہ شیخ میرے اور عباس کے بیچ میں نہ آنا، میں آقا کے پاس آیا، میرے بیچ میں نہ آنا۔ کہتے ہیں شیخ جعفر تستری کہ میں آیا، کنارے کھڑا ہو گیا، اچھا اس کا انداز شدید ہوتا جا رہا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز کہ میں سن نہیں پا رہا تھا، اس طرح سے وہ جناب عباس سے بات کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اچھی بات نہیں کہا، صحیح اس طرح سے نہیں اس کو بات کرنی چاہیے۔ کہا پھر بھی میں کھڑا رہا، برداشت کرتا رہا، اور تھوڑا میں فاصلے پہ چلا گیا تاکہ اس کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ اچانک میں نے اس سے ایک جملہ سنا، کہتا ہے یا ابا فاضل، آپ نے سنا ہوگا یہ عرب سرکار وفا کو ابا الفضل کی وجہ ابا فاضل کہتے ہیں، معمولاً ان کا ایک دستور ہے۔ کہتا ہے اے ابا فاضل، آپ سے میں اپنی ماں کی صحت لینے آیا ہوں، اور اگر آپ نے صحت نہ دی تو میں یہیں سے سیدھا نکل کے جاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، سیدھا نجف جاؤں گا، اور جا کے امیر المؤمنین سے کہوں گا کہ مولا آپ کے بیٹے نے میری بات نہیں سنی۔
شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کہ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے عجیب لگا. میں چاہتا تھا کہ پھر اٹھ کے آؤں، اس کو سمجھاؤں کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرتے مولا سے، لیکن اتنی دیر میں وہ جوش میں حرم سے نکل گیا. اور اب جو دیکھا میں نے، ماں بالکل تقریباً وہ جو اس کی جان نکل ہی تقریباً چکی تھی، بالکل بے سدھ ہو چکی تھی. کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ یہ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کو شفا دی ہے. میں بھی دعا کر رہا تھا، سارے حرم میں دعا ہو رہی تھی کہ مولا یہ بیٹا جو ہے اس کا بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے، اکیلا بیٹا ہے، ایک ہی ماں دنیا میں ہے اس کی، اور کوئی رشتہ دار بچا نہیں ہے، وہ اس طرح مولا اس کو شفا دے دیجئے. کہتے ہیں شیخ جعفر تستری کہ میں نے دیکھا کہ ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ وہی لڑکا جو گیا تھا وہ واپس دوڑتا ہوا آیا، بڑی فریاد کر چیخ رہا تھا، بری طرح رو رہا تھا. اپنی ماں کے قریب آ کے کھڑا ہوا، ماں کو صحت مند دیکھا اور پھر مولا کی زری سے لپٹ گیا. مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کو صحت دے دیا. مولا آپ کا احسان کہ آپ نے میری ماں کو صحت عطا کر دی. عجیب انداز میں فریاد کر رہا تھا. اس نے اپنی ماں کو سہارے کے ذریعے سے اٹھایا اور پھر مولا کی زری کا طواف کرتے ہوئے یہی جملے کہتا جا رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد باہر نکلنے لگا. میں دوڑ کے اس کے پاس آیا. میں نے کہا بیٹا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیسے تمہاری ماں کو شفا مل گئی؟ کہتا ہے شیخ تم ہی تھے جو مجھ سے کہتے تھے کہ ماں کے کفن کا انتظام کرو. میں کہتا تھا کہ غازی اور میرے بیچ میں نہیں آنا. کہا ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے کہ میں اپنی فریاد کرنے کے بعد مولا کے حرم سے نکلا اور سیدھا نجف کی طرف، کربلا سے باہر نکل رہا تھا، میں سیدھا نجف کی طرف جانے لگا تاکہ چلوں امیر المؤمنین علی سے فریاد کروں کہ مولا آپ کے بیٹے نے میری ماں کو شفا نہیں عطا کی ہے. کہتا ہے کہ میں اسی لیے آگے کربلا سے باہر نکل کے آگے بڑھ رہا تھا. مجھے نجف کا راستہ تو پوری طرح نہیں پتا تھا، اس لیے کہ میں اکیلا جا رہا تھا، لیکن میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مل جائے جو مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہتا ہے کہ اچانک میرے قریب سے ایک گھڑ سوار گزرنے لگے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نجف کا راستہ کس طرف سے ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ نجف جا کے کیا کرو گے. کہتا ہے کہ میں نجف جا رہا ہوں تاکہ امیر المؤمنین سے ان کے بیٹے کی شکایت کروں. پوچھا کیوں شکایت کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ امیر المؤمنین کے بیٹے غازی عباس نے میری ماں کو شفا نہیں دی ہے. دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ماں میرے لیے بڑی قیمتی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری ماں کو صحت مل گئی ہے تو کیا تم کربلا واپس چلے جاؤ گے؟ کہاں پھر تو میں کربلا چلا جاؤں گا. وہ آنے والی شخصیت کہتی ہے کہ جاؤ کربلا واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے، تمہاری ماں کو صحت مل گئی ہے. کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کیا بھروسہ میں جاؤں اور شفا نہ ملی ہو تو پھر مجھے واپس آنا پڑے گا. وہ شخصیت کہتی ہے کہ اگر یہی بات ہے آؤ میں تمہیں اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے کربلا پہنچائے دیتا ہوں. کربلا آ کے تم خود دیکھ لینا، اگر واقعاً شفا نہ ملی ہوگی میں خود تمہیں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا، پھر جو شکایت کرنا ہو کر لینا، لیکن پہلے چل کے ماں کو دیکھ تو لو. کہتا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. سنو گے عزادارو، کہتا ہے کہ میں نے ان ذات سے کہا کہ میں کیسے چلوں؟ کہا میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھوڑے کو میں نے دیکھا، گھوڑا اتنا بلند ہے کہ میں بغیر سہارے کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا. سنو گے عزاداروں، وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھوڑے پہ میں خود سے نہیں بیٹھ سکتا ہے، آپ سہارا دیں تاکہ میں آپ کے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں. وہ جوان کہتا ہے کہ اے شیخ، بس جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا آواز دیا کہ میرے دونوں ہاتھ میدان کربلا میں قلم ہو گئے تھے. میں کیسے تمہیں سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھاؤں؟ کہتا ہے کہ بس جب سے یہ میں نے منظر دیکھا ہے میری آنکھوں کے اشک نہیں تھم رہے ہیں. میرا عباس، میرا غازی آج پوری دنیا کی مشکل حل کر رہا ہے. اللہ نے ہاتھ لے لیے لیکن باب المراد بنایا، اللہ نے ہاتھ لے لیے لیکن اس کے باوجود کائنات کی مشکلات کا حل ہے تو غازی کے پاس موجود ہے. اے میرے پروردگار، ہم بھی غازی کی مجلس میں آئے ہیں. اے میرے پروردگار،
پروردگار ہم اس عباس کی مجلس میں آئے ہیں کہ جن پر حسین کو بھروسہ تھا، جن پر زینب کو بھروسہ تھا، جن پر ننھی سکینہ کو بھروسہ تھا۔ سنیں عزاداروں، میدان کربلا میں غازی اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اے آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور ادھر حسین کہہ رہے ہیں اے عباس تم بھی تو لشکر کے سردار ہو، اور ادھر عباس نے جب یہ جملہ سنا کہا وہ لشکر کہاں رہ گیا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ آزاداروں یہ جملہ کہنا تھا۔ حسین کہتے اے عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ غازی میدان کربلا میں جانے سے پہلے خیموں میں آئے، ایک خیمہ ایسا دکھا جس خیمے میں سارے بچے جمع ہیں۔ سن سکو گے عزاداروں مقتل کی لفظیں ہیں، یہ بچے مشکیزہ اٹھا اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھ رہے تھے، شاید مشکیزے کی نرمی کی بنا پر کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ ہاں انہی کے درمیان وہ 4 سالہ بچی سکینہ اب جو اپنے چچا کو دیکھا دوڑ کے آ کے لپٹ گئی، فرماتے اے سکینہ اب پریشان نہ ہونا، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں سکینہ سے مشکیزہ لیا اور ادھر ننھی سی بچی نے بقیہ بچوں سے کہنا شروع کیا اب میرا چچا جا رہا ہے، اب پریشان نہ ہونا، اب پانی لے کے غازی واپس آئے گا۔ غازی میدان کربلا کی طرف چلے، لیکن عجیب انداز ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں علم لے کے اب جو غازی میدان کربلا میں آ رہے ہیں، دشمنوں میں ہمت نہیں ہے کہ غازی کے راستے کو روک سکے۔ لیکن سنو گے عزادارو، غازی اب جو میدان کربلا میں نہر فرات تک پہنچے، اپنے مشکیزہ کو بھرنے سے پہلے چلو میں پانی لیا، دنیا کو بتانا تھا کہ غازی کو دیکھو کتنا اپنے امام کا اطاعت گزار ہے، پانی پھینک دیا، میں تب تک نہیں پیوں گا جب تک میرا حسین نہ پی لے، میں تب تک نہیں پیوں گا جب تک 4 سالہ سکینہ۔ آزادارو غازی نے پانی نہیں پیا، مشکیزہ لے کے واپس پلٹے، مشکیزہ بھرا ہوا لے کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ لیکن آزاداروں سنا ہوئے جملہ، اب چاروں طرف سے تیر چلنے شروع ہو گئے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ تلوار چلائے، تلواروں کے لیے تو ہمت نہیں تھی کہ قریب آنا پڑے گا۔ لیکن ہاں جملہ سنو گے، جب یہی علم مبارک جناب مختار کو ملا تو عجیب منظر دیکھا، اس علم کے اوپر جا بجا تیر لگے تھے، لیکن 2 جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ تیر نہیں لگے تھے۔ پوچھا یہاں پہ تیر کیوں نہیں لگے ہیں؟ بتایا گیا جہاں پر عباس کا ہاتھ تھا وہ تیر غازی کے ہاتھوں میں پیوست ہوتے رہے، اور ادھر دشمنوں نے مل کے اب جو حملہ کیا، داہنا بازو قلم ہوا، علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ میں آیا۔ غازی نے جب اس منظر کو دیکھا فرماتے واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا داہنا بازو بھی قلم کر دو گے میں اپنے امام کی حمایت سے نہیں رکنے والا۔ لیکن ہاں دشمنوں نے دوسرا حملہ کیا، غازی کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، یہ علم مبارک زمین پہ آ گیا، لیکن مشکیزہ ابھی بھی دہنے اتھر میں ہے۔ غازی نے آگے بڑھنا شروع کیا، اس موقع کے اوپر عجیب گفتگو ملتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس موقع کے اوپر عمر ابن سعد کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں، پورا بدن لہو لہان ہو چکا ہو، وہ پھر بھی کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ کسی نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس شخصیت کی جان ہے جو اس مشکیزے میں ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، تیر اندازوں کو حکم دیا گیا، فضاؤں میں سنسناتے ہوئے تیر چلنا شروع ہوئے۔ اب جو تیر مشکیزے میں لگا غازی کی امیدیں ختم ہو گئی، غازی نے اپنے گھوڑے کو گھمایا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا کہ آنکھ میں آ کے ایک تیر پیوست ہوا۔ آپ سنیں گے سید کاظم سے ان کے دوست نے کہا میں نے غازی کو خواب میں دیکھا ہے۔ غازی نے کہا کہ سید کاظم میرے مصائب نہیں پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون سی مصیبت نہیں بیان کرتے؟ کہا میرا گھوڑے سے زمین کربلا پہ آنا وہ مصیبت ہے
ہے کہ جس کا تذکرہ نہیں ہوتا. آقا آپ فرما دیجئے. سنو گے عزادارو جملہ مولا فرماتے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر لگا تھا, میں تیر کو نکالتا تو کیسے نکالتا, میرے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. سنو عزادارو, سنو یہ مولا کا جملہ ہے, میں نے اپنے دونوں زانووں کو ذرا سا زین سے بلند کیا اور اب جو سر جھکایا تاکہ تیر کو زانووں میں دبا کے نکالے, یہی وہ لمحہ تھا. ایک شقی نے ایسا گرز مارا, میرا سر پارا پارا ہوا, میں زمین کربلا کی طرف چلا. لیکن ہائے رے مصیبت, ہر غازی, ہر مجاہد جب بھی زمین پہ آتا تھا ہاتھوں کے ذریعے سے تھام لیتا تھا. وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں. لیکن ہاں عزادارو سنو, ابھی شبیہیں آ جائیں گی, شبیہوں میں آپ دیکھیں گے آج علم مبارک تو ہے لیکن تابوت نہیں ہے. وجہ یہ ہے حسین نے میدان کربلا سے غازی کا علم تو خیمے تک پہنچایا ہے, تابوت لے کر نہیں گئے. سنیں گے عزادارو, علامہ امینی کی تحقیق ہے, میں درمیان کے مصائب کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. علامہ امینی کا جملہ ہے میدان کربلا میں حسین جب بھی مشکلات میں گھر جاتے تھے آتے تھے اپنی بہن کے پاس اور زینب سکون عطا کر دیتی تھی, زینب سہارا دیتی تھی. اے زینب میرا حبیب قتل ہو گیا, اے زینب میرا زہیر چلا گیا, اے زینب میرا جون چلا گیا, اور زینب نے سہارا دیا. لیکن میدان کربلا میں ایک ایسا موقع آیا, بہن خیمے میں انتظار کرتی رہی, حسین خیمے میں نہ آئے. وقت گزرتا گیا, زینب کی بے چینی بڑھ رہی ہے. سنو عزادارو آخری جملہ, اب جو زینب نے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کیا, میرا بھیا گیا تو کہاں گیا, دیکھا ایک خیمے میں اب جو قدم رکھا حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز دے رہے تھے, اے میرے پروردگار, تو نے عون محمد کو لیا, میں نے زینب کو بتا دیا, تو نے قاسم کو لیا, میں نے زینب کو بتایا, لیکن اے میرے پروردگار میری ہمت جواب دے گئی ہے, میں کیسے کہوں اے